تراویح پڑھائے جانے پر زکوٰۃ سے ہدیہ دینا۔ جو مرد کسی مولوی کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو ہدیہ اپنی دلی خوشی سے دیتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں؟ ثنا سلیم کراچی سے۔ تراویح کی اجرت حرام اور ناجائز ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل یہ بہت ہو گیا کہ اس کو بھی ایک کاروبار بنا لیا قاریوں نے، تراویح پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، طے ہو رہا ہوتا ہے اتنے پیسوں میں پڑھاؤں گا۔ تو اس لیے جو بھی تراویح پڑھانے کے لیے قاری حافظ آ رہا ہے، آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاں تراویح پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ثواب ملے گا اور 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اور اس کو اچھی طرح سے مایوس کر دیں۔ تو پھر بھی اگر وہ پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب مخلص ہے۔ پھر ختم قرآن پر اپنی خوشی سے کسی کو کوئی بھی ہدیہ دینا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے۔ تو اس میں اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو ویسے ہی کوئی گفٹ دے دیں۔ لیکن اس رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب، بھائی آپ جس چیز سے روزہ کھولیں آپ کی مرضی ہے، کھجور سے بہتر ہے، سادہ پانی سے بھی بہتر ہے، حدیث میں ترغیب ہے اس کی، لیکن آپ جس چیز سے چاہیں کھولیں جو آپ کو اچھا لگے۔ حج نہ ہونا علامت قیامت، کیا حج کا نہ ہونا علامت قیامت میں سے ہے؟ مظفر احمد کشمیر سے۔ حج کا نہ ہونا یقیناً قیامت کی علامات میں سے ہے، مگر کورونا کی وجہ سے حج کا نہ ہونا کا قیامت کی علامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جب اسلام دنیا میں کمزور ہو جائے گا، بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور ایسے وقت میں جو حج ختم ہوگا وہ یعنی قیامت کی علامت ہے۔ کسی انتظامی معاملے کی وجہ سے اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے حج کرنے پر، جیسے ایک بیماری پھیلی ہے، وبا پھیلی ہے، اس بیس پہ اگر پابندی لگاتی ہے تو یہ والا حج رکنا علامت قیامت میں سے نہیں ہے۔